السلام علیکم ناظرین۔ ذوالفقار علی بھٹو کے آباء و اجداد کہاں کے رہنے والے تھے؟ بھٹو خاندان کے کس فرد نے سب سے پہلے لاڑکانہ میں رہائش اختیار کی؟ بھٹو خاندان کے کتنے قبیلے ہیں اور سرداری ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ دوسرے کس بھٹو قبیلے کو ملی؟ یہ سب جاننے کے لیے امیر بخش بھٹو کی گفتگو سنتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو فیملی ہے یا ہماری فیملی ہے یا دوسری جتنی بھی شاخیں ہیں، ان سب کے یہ کامن اینسیسٹر تھے دودہ خان بھٹو۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ ایک تھے خدا بخش خان بھٹو، جس کے نام پہ گڑھی خدا بخش بھٹو ہے، اور ایک تھے رسول بخش خان بھٹو جو نودیروں میں سیٹل ہوئے، اور ایک تھے الہی بخش خان بھٹو جو ہمارے گاؤں میں میرپور بھٹو میں ان کے ساتھ سیٹل ہوئے۔ تو یہ ادھر سے یہ 3 شاخیں الگ ہوئیں، اور ہماری جو شاخ تھی میرپور بھٹو والی، وہ مین شاخ تھی، جو سرداری تھی بھٹو فیملی کی اور بھٹو قبیلے کی، وہ ہمارے فیملی کے شاخ کو ملی، اور وہاں سے ادھر سے ہم نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ انڈیا کی جو 1927 کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، اس میں الیکٹ ہوئے، اور اس وقت سندھ ایک ہی کانسٹیٹیوئنسی تھی، اور اس وقت جو سب سے ہائیسٹ ووٹ لیتے تھے اور جو سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ لیتے تھے، وہ الیکٹ ہو کے اسمبلی میں جاتے تھے ساری سندھ سے۔ تو 1927 میں جو الیکشن ہوا، اس میں میرے دادا کے بڑے بھائی سردار واحد بخش خان بھٹو نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، اور سر عبداللہ ہارون نے سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ لیے۔ پھر ان کا جب انتقال ہو گیا تو 1935 میں جو نیکسٹ الیکشن ہوا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا، اس میں میرے دادا خود الیکشن میں لڑے، اور رزلٹ وہی آیا، انہوں نے ہائیسٹ ووٹ لیا، اور سر عبداللہ ہارون نے پھر سے سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ لیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان بنا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سیاست میں آئے، اور باقی ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمارا اس خطے میں بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ بھٹو قبیلہ بہت ہی بڑا قبیلہ ہے، کراچی سے کشمیر تک اس کا وجود ہے، بہت ہی خوشحال قبیلہ ہے، بہت ہی لکھا پڑھا سلجھا ہوا قبیلہ ہے، اور بہت ہی پاورفل قبیلہ ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس قبیلے کا سردار ہوں۔ آج کل یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ مختلف قبائل میں جو سرداری نظام ہے، اس میں وہ ڈویژن ہوتا ہے، جتنے قبیلے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں جو دستار بندی ہوتی ہے تو اس میں 2-3 سردار مختلف قبیلوں کے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اصل میں جو سرداری فیملی تھی وہ سردار پیر بخش خان کی لائن میں تھی، لیکن ان کے جو بڑے بیٹے تھے واحد بخش خان، ان پہ لوگوں کا اعتماد نہیں رہا، تو لوگ سارے قبیلے کے جو رسپیکٹڈ ایلڈر لوگ تھے سارے مل کے میرے والد کے پاس آئے کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار بنیں۔ تو پہلے تو میرے والد نے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ سرداری ڈیوائیڈ ہو جائے، تو لیکن ان پہ اتنا زیادہ پریشر ڈل گیا کہ انہیں ان کی ڈیمانڈز قبول کرنا پڑی، اور پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا ان کا ڈیمانڈ، اور انہوں نے سرداری قبول کی، اور ان کے انتقال کے بعد پھر وہ سرداری میرے اوپر بھی آ گئی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ بھٹو قبیلے کی حمایت میرے ساتھ ہے، سارے قبیلے کی متحد ذمہ داری میرے اوپر آئی ہے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کی نمائندگی کروں، میں ان کو لیڈرشپ دوں،
اور واقعی میرے فادر بہت ہی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی تھے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا آسان بات نہیں ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنے فرائض صحیح طرح جانوں۔